بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات اور آج کے دور میں حق خطیب المعروف شف شف والی سرکار کے شعبدے بازی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک دفعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دین کی تبلیغ کے لیے قریش مکہ کے پاس گئے، مشرکین مکہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو دین کی دعوت دی۔ کہا، اے لوگو، تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر مشرکین مکہ نے یہ جواب دیا، یہ کہا، اگر آپ سچے رسول ہیں اللہ کے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اپنے اللہ سے یہ کہیں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے۔ آپ خود تو کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوا کرتا تھا، وہ جب پتھر پر مارتے تھے تو 12 چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ آپ خود ہی تو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ہم تب ایمان لے آئیں گے آپ کے رب پر، آپ صفا کی پہاڑی کو سونے کی بنا دو۔ اس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں۔ اس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی اور جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، وحی لے کر آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کو صفا کی پہاڑی سونے کی بنا کر دے دیں تو یہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں مانیں گے، یہ دین نہیں لے آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس معجزات کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک حق خطیب المعروف شف شف والی سرکار جو پھونکے مار کر لوگوں کو، لنگڑوں کو چلا دیتی ہے اور پھونکے مار کر شف شف کر کے لوگوں کو جو ہے ہڈیاں جوڑ دیتا ہے اور شف شف کر کے وہ لوگوں کی آنکھوں سے سونے کی زنجیریاں نکالتا ہے اور اسی طرح منہ کے اندر سے وہ پھونکے مار کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر وہ لوگوں کے منہ سے سوئیاں نکالتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ بالکل جاہلانہ عمل ہے، یہ بے وقوف والا عمل ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کا حکم ہوتا تھا تو پتھر پر مارتے تھے تو چشمے جاری ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ عصا سمندر پر مارتے تھے تو بنی اسرائیل کی قوم کے لیے راستے بن جایا کرتے تھے۔ اگر وہ عصا اللہ کے حکم سے وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ یہ سب اللہ تعالی کے حکم سے ہوا کرتا تھا۔ محترم سامعین کرام، آج کا حق خطیب عرف شف شف والی سرکار لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ حالانکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی سینٹر نہیں کھولا کرتے، وہ دکانداری کبھی نہیں کھولا کرتے،
لیکن شف والی سرکار نے اپنا ایک ادارہ کھول دیا ہے اور وہاں پھونکے مار کے کسی کے ٹانگیں ٹھیک کر رہا ہے، کسی کی آنکھوں سے سونے کی زنجیریاں نکال رہا ہے، اور کسی کو شف کر کے منہ سے جو ہے لوہے کی سوئیاں نکال رہا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، یہ سب دھوکہ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حقیقت وہی ہے جو انبیاء کرام سے معجزے صادر ہوتے ہیں، جو صحابہ کرام سے معجزے ہوتے ہیں، وہی سچ ہے۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنا ادارہ نہیں کھولتا، وہ اپنا جو ہے دکانداری کبھی نہیں بناتا۔ محترم سامعین کرام، آپ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں اور ایسے لوگوں سے ضرور بچیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دریائے نیل نیچے چلا گیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹھی لکھی دریا کو، اور لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ بھلا دریا بھی یہ چٹھی کے ساتھ اوپر آ جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالی کے حکم سے کہا کہ اے دریا، اگر چلنے ہیں تو اللہ کے حکم سے چل، نہیں چلنا تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ شعبدہ بازی اور دکانداری شف والی سرکار کے اوپر مطمئن ہے، جو ان کو دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں کہ ان ایسے شعبدہ بازی لوگوں سے آپ بچیں۔ امید ہے آج کی ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔